جب ایک چیمپئن اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے تو اس کے پاس آخر بچتا کیا ہے؟ آج ہم یوری بوئکا کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے، ایک ایسے فائٹر کی کہانی جو شکست کی راکھ سے اٹھتا ہے، صرف جیتنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی عزت اور اپنی شناخت واپس پانے کے لیے لڑتا ہے۔ یہ صرف کوئی بڑا دعویٰ نہیں ہے، یہ بوئکا کا اٹل یقین ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو اس کے اندر تب بھی جلتی رہی جب سب کچھ بجھ چکا تھا، اور یہی وہ یقین ہے جو اس کی واپسی کی ناقابل یقین کہانی کو ممکن بناتا ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی جیل کی تاریکی میں جہاں امیدیں اکثر دم توڑ دیتی ہیں، اور اسی اندھیرے میں ہم یوری بوئکا سے ملتے ہیں جو اپنی ہی شان و شوکت کے کھنڈرات پر کھڑا ہے۔ یہ عرش سے فرش تک کا سفر ہے۔ کبھی ایک وقت تھا جب بوئکا جیل کا بے تاج بادشاہ تھا، ایک ایسا فائٹر جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ لیکن پھر ایک تباہ کن چوٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ اب وہ کوئی چیمپئن نہیں، بس ایک نظر انداز کیا جانے والا خاکروب ہے جو لنگڑا کر چلتا ہے۔ اس کا پرانا مینیجر گاگا ترس کھا کر اسے کچھ پیسے دیتا ہے، لیکن بوئکا کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی۔ اسے خیرات نہیں، اسے ایک موقع چاہیے تھا، صرف ایک آخری موقع، یہ ثابت کرنے کا کہ وہ کون ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بوئکا اپنے ٹوٹے ہوئے جسم کو ایک ایسی لڑائی کے لیے کیسے تیار کرتا ہے جو سچ کہیں تو بالکل ناممکن نظر آ رہی تھی۔ اور یہ صرف جسم کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں تھی، یہ اس کی روح کو دوبارہ زندہ کرنے کی جنگ تھی۔ ہر تکلیف دہ ورزش کے ساتھ وہ صرف اپنے پٹھے نہیں بنا رہا تھا، بلکہ اپنا کھویا ہوا اعتماد بھی واپس لا رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی جاتا ہے، بوئکا رنگ میں اترتا ہے اور سب کو حیران کر دیتا ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا جذبہ اب بھی زندہ ہے۔ اس ایک جیت سے وہ ایک بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ٹورنامنٹ کے لیے بوئکا کو جارجیا کی ایک بہت ہی بدنام زمانہ جیل بھیجا جاتا ہے۔ وہ اسے اپنی واپسی کا راستہ سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا جال تھا جس سے بچنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہاں میدان میں دنیا بھر سے بہترین فائٹرز کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور ہر ایک اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ مقابلہ اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ بہت جلد یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی عام ٹورنامنٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سسٹم ہے جسے فائٹر کو رنگ میں داخل ہونے سے پہلے ہی توڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور پھر ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے۔ کولمبیا کا فائٹر ڈولور ناقابل شکست اس لیے ہے کیونکہ اسے جیت یقینی بنانے کے لیے خفیہ طور پر ڈرگز دی جا رہی ہیں۔ اب کہانی ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اسی ظلم اور ناانصافی کے ماحول میں بوئکا اور امریکی فائٹر ٹربو ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ ان کی جو ابتدائی دشمنی تھی وہ مشترکہ مشکلات اور ایک مشترکہ دشمن کی وجہ سے ایک طاقتور اتحاد میں بدل جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بوئکا کا کردار صرف اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچنے لگتا ہے۔ یہ الفاظ مافیا باس ریزو کے تھے۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ نتیجہ پہلے سے طے ہے۔ یہ لڑائی قابلیت کی نہیں بلکہ ایک دھوکے کا کھیل ہے جس کا فاتح پہلے ہی چن لیا گیا ہے، اور وہ ڈولوور ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ اس ٹورنامنٹ کے ہارنے والوں کو خفیہ طور پر مار دیا جاتا ہے، بوئکا اپنی حفاظت کی قربانی دیتا ہے تاکہ ٹوبو کو فرار ہونے کا موقع مل سکے۔ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ اور اب ہم آخری جنگ کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں بوئکا کا مقابلہ اس بظاہر ناقابل شکست اور منشیات سے بھرپور چیمپئن ڈولور سے ہوتا ہے۔ جب فائنل میچ شروع ہوتا ہے تو دونوں فائٹرز کے درمیان فرق زمین آسمان کا ہوتا ہے۔ ایک طرف ڈولورور ہے جو اپنی غیر فطری طاقت سے حاوی ہو رہا ہے، اور دوسری طرف بوئکا جو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ لڑائی کا وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ڈولوور بوئکا کی سب سے پرانی اور سب سے گہری چوٹ کو نشانہ بناتا ہے اور اسے تقریباً شکست کے دہانے پر لے آتا ہے۔ بوئکا کو رنگ سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ریفری 10 تک گنتی شروع کر دیتا ہے اور سب کو یہی لگتا ہے کہ بس کھیل ختم ہو چکا ہے۔ لیکن بوئکا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ اپنی تذلیل کو اپنی طاقت بناتا ہے، درد کو نظر انداز کر کے وہ ایک نئے انداز سے لڑتا ہے، اور آخر میں ڈولر کی ٹانگ توڑ کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اصل طاقت جسم میں نہیں، ارادے میں ہوتی ہے۔ بوئکا نے رنگ میں تو جنگ جیت لی تھی، لیکن آزادی کی جنگ
وہ ابھی باقی تھی۔ کہانی کا سب سے بڑا دھوکہ ابھی سامنے آنا تھا۔ یہ تھی کرپشن کی انتہا۔ وارڈن شرط ہارنے کے بعد معاہدے کا احترام کرنے کے بجائے بوئیکا کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور یہاں آتا ہے کہانی کا آخری اور سب سے بڑا موڑ۔ یہ سب گاگا اور ٹربو کا منصوبہ تھا۔ گاگا نے اپنا سب کچھ بوئیکا کی جیت پر لگا دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بوئیکا صرف ایک فائٹر نہیں بلکہ ایک سچا چیمپئن ہے۔ تو بوئیکا کا یہ سفر ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ ایک حقیقی چیمپئن کی پہچان آخر ہے کیا؟ صرف جیتے رہنا یا ہر بار گر کر دوبارہ اٹھنے کی ہمت؟ شاید اصل فتح رنگ کے اندر نہیں بلکہ اپنے اندر کی جنگ جیتنے میں ہے۔